بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ساؤتھ ایشیا کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایشیا کی ہی سمجھ لیجیے۔ ناظرین کرام، صدر ٹرمپ نے اپنی عنان اقتدار سنبھالتے ہی جو پالیسی اپنائی تھی وہ دو اس کے اہم نکات ہیں۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عراق اور افغانستان سے امریکن فوجیں واپس آ جائیں، اور وہ بجائے جنگ کے وہ ایک اور داؤ کے ذریعے پوری دنیا پہ اپنی ہیگمنی جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا طریقہ واردار تھا جس میں 3 اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلا تھا معاشی گھیراؤ، کہ معاشی طور پر ایسا شکنجہ لگایا جائے اور جس سے کہ اس کے جو اپوننٹ ممالک ہیں، خصوصاً بالخصوص چین، اس کو محدود کیا جائے اور اس کی ابھرتی ہوئی جو معاشی قوت ہے اس کو دبایا جائے۔ اس کے لیے وہ سہارا لیتا تھا بین الاقوامی اداروں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے سارے جو ہیں ان کے تابع ہی ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، WHO ہے، اور اس نے یہ داؤ بڑی کامیابی سے آزمایا بھی۔ اس نے چین کے پر کچھ معاشی پابندیاں بھی امریکہ میں لگائیں اور دنیا نے بھی لگائیں۔ اور دوسرا جو اس کا حربہ تھا وہ تھا سفارتی دباؤ کا، ڈپلومیٹک، جس طرح ڈپلومیٹک پریشرائز وہ کرتا تھا، جیسے اس نے مڈل ایسٹ میں کیا ان کو، سعودی عرب کو، امارات کو اور دوسرے ملکوں کو، اور ان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا۔ اسی طرح وہ پاکستان پہ بھی اپنا ڈپلومیٹک جو دباؤ ہے وہ بڑھاتا تھا، لیکن پاکستان میں اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ حالات و واقعات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ افغانستان میں بنیادی جو ایکٹر ہے نا وہ پاکستان ہے، اس لیے پاکستان کو تو وہ رکھو اب ایک طرف۔ اچھا، یہ تو تھا نا ٹرمپ کا طریقہ۔ جب ٹرمپ جو چلا گیا ہے تو یہ آئے ہیں جو نئے، اب یہ جو ڈیموکریٹس آئے ہیں، ان کا اپنا طریقہ واردات ہے۔ یہ وہی پرانی جو امریکہ والی پالیسی ہے نا اس کو اپنا رہے تھے، لیکن ایک بات پہ ان دونوں کا اتفاق تھا، ریپبلکن کا بھی اور ڈیموکریٹس کا بھی۔ وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس خطے میں انڈیا کو ہم برتری دلائیں۔ انڈیا کی برتری سے یہ ہوگا کہ وہ کم از کم چین کے راستے کی ایک بڑی رکاوٹ بن جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 اقدامات کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ برما پہ اپنی ایکٹیویٹی بڑھاؤ، کیونکہ جو آنگ سان سوچی ہے، آپ کو پتہ یہ مغرب کی مدد سے برسر اقتدار آئی تھی، تو مغرب کی مدد سے ہی یہ آگے جا رہی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے۔ اب جو بائیڈن کی پالیسی بھی یہ تھی کہ آنگ سان سوچی کو مضبوط کر کے یہاں امریکہ کی انفلٹریشن بڑھائے، امریکن فوجوں کو برما میں رکھا جائے آنگ سان سوچی کی مدد کے لیے، کیونکہ اس کو فوج سے خطرہ تھا۔ فوج کے تعلقات جو ہیں ہوا ہے اس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ۔ اچھا جی، یہاں پہ وہ چائنا کا جو 1 بیلٹ 1 روڈ ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی یہاں سے ہی گزرتا ہے۔ اس کو کنٹین کرنے کے لیے نا اس نے کیا حربہ آزمایا تھا؟ اس نے جناب 2 اس کی گزرگاہیں ہیں بڑی مشہور اس کی برما کی، ایک تو سلیگوری کوریڈور ہے اور دوسرا یہ جو فار ایسٹ والا جو کوریڈور ہے۔ سلیگوری کوریڈور جو ہے نا، یہاں سے ساری دنیا کے جہاز گزرتے ہیں۔ وہاں ذرا مشکل تھا کہ اگر یہاں پہ کوئی دنگا فساد کیا گیا تو آسٹریلیا شور مچائے گا، جاپان شور مچائے گا اور ملک مچائیں گے۔ اسی طرح یہ جو مشرق بعید والا ان کا کوریڈور ہے، یہ پھر ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ پر کی طرف جا رہا ہے۔ اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ تجارتی رستے پہ نا امریکہ اب رکاوٹیں پیدا کروائے گا برما کے ذریعے، وہ اپنا افسر سوک بلا کے، اور آنگ سان یہ جو تھی آنگ سان سوچی، یہ تھوڑی سی بڑا لبرل اور مزاج رکھتی ہے۔ اس کا گو کہ مسلمانوں کے لیے تو خدا کا عذاب ہی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چین نے دیکھا کہ یہ تو اب معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ اگر آنگ سان سوچی رہتی ہے اور اب جو بائیڈن تو کھل کر سامنے آ رہا ہے،
اس نے اس سے پہلے رڑھندختہ کر دیا اور اس نے وہاں پہ وہ کروا دی فوج سے بغاوت یا انقلاب یا ماشاءاللہ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ ناظرین کرام، چین کو نا یہاں 1 سال چاہیے اس خطے میں اپنی بالادستی مکمل کرنے کے لیے۔ اگر اس کو 1 سال مل گیا تو وہ یہ ون بیلٹ ون روڈ والا جو منصوبہ اپنا مکمل کر لے گا، پھر امریکہ جو مرضی کرتا پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ چین کی اپنی ایک ایسی گزرگاہ بن جائے گی جو مجبوری بن جائے گی پوری دنیا کی۔ اور چائنیز یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 1 سال تک تو فوج جو ہے وہ رگڑا دگڑا کر کے ماشاءاللہ لگائے رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی اس یہاں پہ آپ کے UN میں جو اس حوالے سے ہوا ہے، اس کے برما کی صورت حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں جو اجلاس ہوا ہے، اس میں مشترکہ کسی بیان پہ اتفاق نہیں ہو سکا کیونکہ روس اور چین نے کچھ مزید وقت مانگ لیا ہے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اب نا یہ لوگ کیا طریقہ کار اپناتے ہیں، کیسا اپناتے ہیں، یہ آپ کو دنوں میں ہی پتہ لگ جائے گا، لمبا کام نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا جو تھا نا بڑا کمزور پوائنٹ انہوں نے چین کا، وہ تھا سری لنکا۔ سری لنکا کی آپ کو پتہ ہے جتنی بندرگاہیں نا آلموسٹ وہ چین کے کنٹرول میں ہیں۔ اب انڈیا نے اس سلسلے میں جاپان کو تاڑا کیونکہ جاپان اور چائنا کی آپس میں آپ کو پتہ نہیں بنتی اتنی، تو انہوں نے جاپان کو لالچ دیا اور ان لوگوں نے جو سابق جو تھا نا اس کا سری لنکا کے صدر متھرا پالا سری کرشنا، ان کے ساتھ 6 جنوری اس کے ساتھ مئی 2019 میں انہوں نے جناب ایک معاہدہ کیا تھا جس کو آپ ECT کہتے ہیں، ایسٹ کوسٹ ٹرمینل۔ یہ ایک ٹرمینل انڈیا اور جاپان مل کر بنا رہے تھے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ چین کی مناپری جو ہے نا یہاں سے ختم کی جائے، لیکن جاپان کو تو اس چکر میں لایا تھا نا کہ وہ بھئی اس کی چین سے لگتی پھگتی ہے تو ہم اس کو استعمال کر لیں گے بیوقوف بنا کے۔ جاپانیوں نے بھی نوٹ کیا اور انہوں نے بھی اس کی سری لنکا نے بھی کہ یہاں کنسٹرکشن سے زیادہ دلچسپی جو تھی نا یہ لے رہے تھے انڈین اس میں اپنی جو ان کی روایتی وہ جو چانکیائی جو ان کی چار ہوتی ہیں طریقے واردات، یہاں انہوں نے اس کا نیٹ ورک بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ یہاں داعش کو اسٹیبلش کر رہے تھے، حملے شروع کرا دیے تھے۔ پہلے کی تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اور دوبارہ سے ان کو تعاملوں کو ایکٹیو کر رہے تھے۔ یہ بڑی مشکل سے پہلے یہ عذاب انہوں نے اپنے گلے سے اتارا تھا جس کو اب یہ دوبارہ لانا چاہتے تھے وہاں پہ۔ اب اس سلسلے میں سری لنکا نے انڈیا کو وارننگ بھی دی تھی کہ آپ اپنے کرتوت جو ہے نا یہ چھڑ دیں، یہ تجارتی معاہدہ ہے، اگر وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ سے بلیک میل نہیں ہوں گے، نہ اس کو کریں گے۔ اس سلسلے میں اب سری لنکا میں فارم منسٹر دنیش گوناوردھنے، انہوں نے گزشتہ دنوں دورہ بھی کیا تھا انڈیا کا، ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنی یہ جو حرامزادگی ہے نا روایتی اس سے باز آ جائیں، کیونکہ سری لنکا کے جو آپ صدر ہیں گوٹاوایا راجا پاکسا یہ جو ہیں یہ اس بات کے بہت خلاف تھے، اور سارے جو ہیں سری لنکا کے جو ہیں لوگ وہ انڈیا کی انفلٹریشن وہاں برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو کہ تجارت کے چکر میں انہوں نے جاپان کو آگے رکھا ہوا تھا، پیچھے خود تھے، اور اصل میں وہ اپنا یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، 6 جنوری کو نا اس سے پہلے انڈین جو ہائی کمیشن ہے کولمبو میں گوپال باگلے، یہ گوپال باگلے بنیادی طور پہ را کا ایک بہت ایکٹیو افسر رہا ہے کسی زمانے میں۔ یہ ڈپلومیٹ کور میں کام کرتے ہیں یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے نا جو انٹیلیجنس سے ہوتی ہیں یہ مختلف کورس میں کام کرتی ہیں، یہ بھی اسی ڈپلومیٹ کور میں کام کر رہا تھا۔ اس بندے نے وہاں پہ اس کے ساتھ جو صدر ہے اس کے ساتھ میٹنگ بھی کی، ان کو بتایا، ان کو بڑی مطلب ان کو تسلی بھی دلائی یہ وہ، لیکن وہ سمجھتے فراڈ ہے سارا۔ جس کے بعد پھر جو صدر پاکسا ہیں راجا پاکسا، انہوں نے اپنے فارم منسٹر دنیش گوناوردھنے کو انڈیا بھیجا اور انڈیا کو صاف سمجھا دیا کہ اگر آپ نے اپنی حرکتیں بند نہ کی تو ہم یہ معاہدہ ختم کر دیں گے۔
इंडियन के पीछे अब पुष्ट बनाई थी अमेरिका की, अब तो नई हुकूमत आ गई है, वो तो चाहती है, और उसने सारा जो ये मतलब षड्यंत्र रचाया था, ये तो चीन के चक्कर में बेवकूफ़ बनाने के लिए अमेरिका ने रचाया था। चीन के साथ श्रीलंका के जो भी मामलात हों, लेकिन श्रीलंका ये जानता है कि चीन बहरहाल इंडिया से बेहतर उनका मतलब दोस्त साबित होगा। अब जो जनाब उन्होंने कल ऐलान कर दिया है कि जी हम ECT को ख़त्म कर रहे हैं, मुआहदा ख़त्म कर दिया उन्होंने, और निकाल दिया जापान को भी वहाँ से और इंडिया को भी वहाँ से। अब जापान बड़ी गर्मी खा रहा है इंडिया पे, इंडिया ना वो हस्बे मामूल ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, और कभी चीन की जान को रोते हैं, कभी श्रीलंका की जान को रोते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अमेरिकन पॉलिसी की चीन ने यहाँ ठोक के अग्रेसिव डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है वो उनका रास्ता बंद किया है, और ये इनकी बड़ी कामयाबी है। अब ये मेरा ख्याल बर्मा में करीब 1 से 1.5 साल चलेगा अभी ये मार्शल, और इसी तरह इजलास रूस होंगे। और जहाँ तक श्रीलंका का मामला है, उसने तो ठूठा दिखाई दिया है इंडिया को। अब इंडिया को यकीन हो गया है कि यहाँ उसके दाने का, देखें ना नेपाल के साथ उसके ताल्लुकात आपके सामने है, श्रीलंका का मैंने आपको बता दिया। उधर जनाब आपकी जो है वो हसीना बेगम, वो अपने उसमें फंस गई है, जो उसने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर और जो दहशतगर्द ग्रुप अपने साथ रखा हुआ है, जनरल चीज़ के भाइयों को साथ मिला के वो उस मुसीबत में पड़ी हुई है। और मालदीव के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं वो वैसे ही बड़े ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो हैं वो आपके सामने है, चीन के साथ जो हैं वो आपके सामने है। तो इंडिया इस वक्त बदतरीन बैरूनी सूरत हाल से दो चार है, और अंदरूनी सूरत हाल जो उसकी है वो मैं आपको आज ताज़ा खबर दे दूं कि किसान मूवमेंट में स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए। गो कि ये बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं किसान मूवमेंट को अंदर से तोड़ने का, लड़ाने का, इनको कामयाब होता है नहीं होता। लेकिन इस वक्त पूरा इंडिया का जो स्टूडेंट है दिल्ली की यूनिवर्सिटियों का, वो भी मैदान में आ गया किसानों के महत में। तो इंडिया अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस वक्त एक बड़े शिकंजे में कसा हुआ है। अब मोदी क्या षड्यंत्र चलाता है और इसकी चाणक्याई पॉलिसियाँ क्या रंग लाती हैं, वो आपको जल्द इल्म हो जाएगा। और मालैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, और सच के सफ़र में हमारे साथी बन जाएं। आपका बहुत शुक्रिया।